آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم خوب ورزش کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سانس کیوں اتنا زیادہ پھول جاتا ہے۔ یہ تو ہم سب نے محسوس کیا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، آکسیجن ڈیٹ، اور یہ جسم پر کیسے اثر کرتا ہے۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی سخت محنت کے بعد ہمارا جسم واپس نارمل کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، بھاگ دوڑ کے بعد یا سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہانپنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا۔ ذرائع میں یہ آکسیجن ڈیٹ یا آکسیجن کا قرض، اس کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور ورزش کے بعد یہ اہم کیوں ہے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ آکسیجن ڈیٹ دراصل وہ اضافی آکسیجن ہے جو آپ کے جسم کو چاہیے ہوتی ہے ورزش ختم کرنے کے بعد۔ یوں سمجھیں کہ جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ شدید ہو، تو آپ کے پٹھوں کو جتنی آکسیجن چاہیے آپ اتنی تیزی سے سانس نہیں لے پاتے۔ تو جسم، آپ کہہ لیں، ایک طرح سے آکسیجن ادھار لے لیتا ہے یا کم آکسیجن میں کام چلاتا ہے۔ اچھا، ادھار۔ جی، تو ورزش کے بعد اس قرض کو چکانا پڑتا ہے، اور یہ جو اضافی آکسیجن ہم لیتے ہیں نا گہرے سانسوں سے، یہ پھر 3 خاص کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو پٹھوں میں جو لیکٹک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے اسے پروسیس کرنے کے لیے، دوسرا جسم کی جو فوری توانائی ہے ATP، اس کے ذخیرے دوبارہ بھرنے کے لیے، اور تیسرا دل کی دھڑکن اور سانس وغیرہ کو واپس آرام والی حالت میں لانے کے لیے۔ تو یہ جو گہرے سانس ہے یہ اسی قرض کی ادائیگی ہے۔ اچھا، تو یہ جسم کا اپنا طریقہ ہے حساب برابر کرنے کا۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے کہ سانس اتنا تیز اور گہرا ہو جاتا ہے، یا ذرائع میں کچھ اور مزید وجوہات بھی بتائی گئی ہیں؟ بالکل، بات صرف اس قرض کو چکانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ گہرے سانس لینا نا، اس کے پیچھے کئی مقصد ہیں۔ سمجھیں کہ یہ ایک ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اس کی 4 اہم وجوہات ہیں جو مل کر کام کرتی ہیں۔ پہلی تو وہی ہو گئی جو ہم نے بات کی، زیادہ آکسیجن اندر لینا تاکہ پٹھے اپنی توانائی بحال کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اہم وجہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج۔ دیکھیں، ورزش میں پٹھے زیادہ کام کرتے ہیں تو زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی بناتے ہیں، تو یہ تیز اور گہرے سانس اس اضافی CO2 کو جسم سے جلدی باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سانس باہر نکالنے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو ہے لیکٹک ایسڈ کا۔ جب بہت سخت ورزش ہو رہی ہو اور آکسیجن پوری نہ پڑ رہی ہو تو پٹھے ایک ضمنی پروڈکٹ بناتے ہیں، لیکٹک ایسڈ۔ اگرچہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا برا نہیں جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا، پھر بھی اسے جسم سے صاف کرنے یا دوبارہ توانائی میں بدلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آکسیجن ہمیں ان گہرے سانسوں سے ہی ملتی ہے۔ صحیح۔ اور چوتھی وجہ یہ سمجھیں کہ یہ جسم کا ایک طرح سے ٹھنڈا ہو جاؤ سگنل ہے۔ یہ دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے اور جسم کو واپس اس کی پرسکون حالت، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہومیوسٹیسس یا اندرونی توازن کہتے ہیں، اس میں لانے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب یہ جسم کا اپنا ریسیٹ بٹن ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو ہم ہانپ رہے ہوتے ہیں یا گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی بے ترتیب چیز نہیں ہے، یہ تو جسم کا بڑا منظم ایک فطری رد عمل ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہا ہے۔ آکسیجن کی کمی بھی پوری کر رہا ہے، فالتو کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی نکال رہا ہے، لیکٹک ایسڈ کا بھی کچھ کر رہا ہے، اور پورے سسٹم کو واپس ٹھنڈا بھی کر رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ورزش کے بعد یہ جو گہرا سانس لینا ہے، یہ آکسیجن ڈیٹ کو چکانے، CO2 کو باہر نکالنے، لیکٹک ایسڈ پر کام کرنے اور پورے جسمانی نظام کو واپس توازن میں لانے کا ایک بہت مؤثر اور مربوط طریقہ ہے۔ یہ جسم کی اپنی اندرونی بحالی کی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اس ساری بات چیت سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر ہم اس پورے نظام کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں کہ ہمارا جسم یہ سب کیوں اور کیسے کرتا ہے، تو کیا اس سے ہمارے ورزش کے بعد ٹھنڈا ہونے یعنی کول ڈاؤن کرنے کے طریقوں پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ یا جیسے مختلف قسم کی ورزشوں کے بعد جسم کو کتنا آرام چاہیے، اس بارے میں ہماری سوچ بدل سکتی ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔